بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین وی لاگ نمبر 391 اور آج اس کی دوسری قسط ہے۔ ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ بنو قریظہ، صفحہ نمبر ہے 427۔ ناظرین یہ کتاب سیرت النبی کی کتاب ہے جس سے ہم روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا دو وی لاگ آپ تک پورا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے رحیق المختوم، سیرت النبی پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ آج کی ایک قسط ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، یہ دوسری قسط ہے جو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو اے لوگو تمہیں بتاؤں، حسین سنیوں کی جان کیسا، کربلا کا حسین شہزادہ، حسین جنتی جوان کیسا، ذرا تصور میں لاؤ اپنے وہ دوش نبوی کا پیارا منظر، وہ دوش نبوی کا پیارا منظر، پھر تمہیں یہ خبر ملے گی حسین مومن کی شان کیسا، سر پہ قاتل کھڑا ہوا ہے پھر بھی سجدہ قضا نہیں ہے، سنو اے لوگو تمہیں بتاؤں حسین سنیوں کی جان کیسا۔ غزوہ بنو قریظہ کا ایک حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، آج صبح یہ دوسرا حصہ ہے بنو قریظہ، غزوہ بنو قریظہ۔ ان تینوں تجاویز کو رد کر دینے کے بعد بنو قریظہ کے سامنے صرف ایک ہی رستہ رہ جاتا تھا، کہ رسول اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ پر چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے چاہا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے رابطہ قائم کر لیں، ممکن ہے پتہ لگ جائے کہ ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو لبابہ ان کے حلیف تھے اور ان کے باغات اور آل اولاد بھی اسی علاقے میں تھے۔ جب ابو لبابہ رضی اللہ وہاں پہنچے تو مرد حضرات انہیں دیکھ کر ان کی طرف دوڑ پڑے اور عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پر رکت طاری ہو گئی۔ یہود نے کہا ابو لبابہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن ساتھ ہی ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ لیکن انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے، چنانچہ وہ رسول اللہ کے پاس واپس آنے کی بجائے سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک کھمبے سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ ہی اپنے دست مبارک سے کھولیں گے اور وہ آئندہ بنو قریظہ کی سرزمین میں کبھی داخل نہ ہوں گے۔ ادھر رسول اللہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کی واپسی میں دیر ہو رہی ہے۔ پھر جب تفصیلات کا علم ہوا تو فرمایا اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیتا، لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب میں بھی انہیں ان کی جگہ سے کھول نہیں سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہ فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔
لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس الضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر دجا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں۔